سب سے پہلا قانون یہ ہے، قرآن مقدس لا ریب ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، یہ قرآن مقدس کا ٹائٹل ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، چاہے کسی بڑے سے بڑے مفسر کی کیوں نہیں ہے، عالم کی کیوں نہیں ہے، محدث کی کیوں نہیں ہے، مفکر کی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اس کے اندر شک کی، شبہ کی گنجائش ہوگی۔ شک اور شبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا نہ زبر کا، نہ زیر کا، نہ پیش کا، نہ کسی لفظ کا، آیت کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسی طرح آج بھی محفوظ ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر محفوظ تھا۔ یہاں تک کہ احادیث کی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابن ابی داؤد، یہ مشہور و معروف احادیث کی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں رد و بدل، تردد، شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بالکل لا ریب ہے، نہیں۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے نا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کتابیں ہیں نا ان کے اندر شک و شبہ اور کافی ساری غلط چیزیں ہیں، لیکن اگر ان سب کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ لا ریب یہ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی شان اور عظمت ہے کہ وہ لا ریب اور بے عیب ہے۔ اور دوسرا قرآن مقدس کے اندر لفظ آیا ہے مہیمنن علیہ۔ مہیمن کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنے والا، نگہبان، نظر رکھنے والا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہوگی، چاہے کسی بڑے سے بڑے عالم کی لکھی ہوئی ہوگی، بڑے سے بڑے مفسر کی، مفکر کی، یہ قوانین آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ یاد رکھیں، ان کتابوں کو قرآن مقدس کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ آیا کہ یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے فلاں عالم صاحب کی، فلاں مولوی صاحب کی، فلاں محدث صاحب کی، فلاں مورخ صاحب کی، کیا اس کتاب کے اندر جو قرآن مقدس نے مطالبہ کیا ہے، جو قرآن مقدس کو اللہ نے میزان مقرر کیا ہے، کیا یہ کتاب قرآن مقدس کے اوپر پوری اتر رہی ہے؟ اگر تو اتر رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اتر رہی تو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر لفظ قیمن کا استعمال کیا ہے۔ کون سا لفظ؟ قیمان، کہ اس کے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ہوگی اس کے اندر جب کوئی کجی آ جائے گی، کوئی ٹیڑھ آ جائے گی، کوئی اس طرح کی شک و شبہ کی بات آ جائے گی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کو لے لیا جائے گا۔ اور دوسرا قانون قرآن مقدس کا کیا ہے اصحاب پیغمبر کے حوالے سے، کہ صحابہ قرآنی شخصیات، تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ اگر صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے، شان کو دیکھنا ہے، مقام کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے جس دروازے کے اوپر جایا جائے گا وہ دروازہ اللہ کی کتاب کا ہے، قرآن مقدس کا ہے۔ سب سے پہلے قرآن سے پوچھا جائے گا قرآن تو نے صحابہ کے بارے میں کیا بولا ہے، اس کے بعد پھر کہیں اور جایا جائے گا۔ اور تیسرا قانون، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں لیکن عامی شخصیات بھی نہیں ہیں۔ عامی سے مراد جس طرح عام امتی ہوتا ہے اس طرح صحابہ عامی شخصیات بھی نہیں ہیں۔ بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ صحابہ نبی تو نہیں ہے نا، آخر صحابہ سے بھی تو خطائیں ہو سکتی ہیں نا، صحابہ سے بھی تو لغزش ہو سکتی ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نبی نہیں ہیں، انبیاء نہیں تھے، لیکن صحابہ اگر معصوم عن الخطا نہیں ہیں تو کم از کم اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ نے انہیں یہ درجہ دیا ہوا ہے کہ وہ اگر معصوم نہیں ہے تو وہ محفوظ ہیں۔ اگر کوئی غلطی، کوئی اس طرح کی کفر یا بدعت یا شرک والی کوئی بات آتی ہے تو اللہ ان سے حفاظت کر لیتا ہے۔ یہ کتنے قانون ہو گئے؟ تین۔ سب سے پہلا قانون کتاب اللہ لا ریب ہے، دوسرا قانون اصحاب پیغمبر تاریخی شخصیات نہیں ہیں، اور تیسرا قانون کہ اصحاب پیغمبر عامی شخصیات بھی نہیں ہے، اور چوتھا قانون دنیا کا ہر محدث، ہر مفکر، ہر مفسر، ہر مورخ مانتا ہے کہ
دنیا کے ہر محدث کے اوپر تنقید جرا ہو سکتی ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا، یہ بھائی عادل ہے، یہ فقیہ ہے، یہ اس کا کیا لیول ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ لیکن جب صحابی کی بات آ جائے تو اس وقت سارے محدثین، سارے مفکرین، اسماء و رجال والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہاں پر زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل خاموشی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ یہ احادیث کی کتابوں کا اسماء و رجال والوں کا قانون ہے، اگر کسی صحابی کا نام آ جاتا ہے، کسی حدیث کی روایت کے اندر کوئی راوی صحابی آ جاتا ہے، تو وہاں پر بالکل خاموش ہو جائے گا، یہ مان لیا جائے گا کہ یہ صحابی بالکل عادل بھی ہے، بالکل سچا بھی ہے، صدیق بھی ہے، مان لیا جائے گا۔ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی جائے گی کہ اس کے حالات زندگی کیسے تھے، یہ عادل ہے یا نہیں ہے، نہیں، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی جائے گی۔ کتنے قانون ہو گئے؟ 4۔ سب سے پہلا قانون کتاب اللہ لا ریب ہے، دوسرا قانون کہ اصحاب پیغمبر تاریخی شخصیات نہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں، اور تیسرا قانون کہ اصحاب پیغمبر عامی شخصیات بھی نہیں ہیں، اور چوتھا قانون دنیا کا کوئی محدث، مفکر، مفسر اصحاب پیغمبر کے اوپر جرا نہیں کر سکتا۔ اور آخری قانون، پانچواں قانون یہ ہے کہ بالکل صحیح السند روایت موجود ہو، صحیح ہو، خبر واحد ہو، ہر طرف سے راوی بھی صحیح ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، لیکن اس روایت کے اندر اصحاب پیغمبر کے اوپر جرح ہو رہی ہو، اصحاب پیغمبر کی توہین ہو رہی ہو، تو مفسرین کا، محدثین کا یہ قانون ہے کہ روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، اصحاب پیغمبر کی شان کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہ 5 قانون ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد اصحاب پیغمبر کی عظمت اور شان کو سنیں۔